بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اقبال کے حوالے سے اور اقبال اور فن کے ناطے سے ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی بڑی شاعری عام طور پر حزنیہ مندرجات پر مشتمل ہوتی ہے۔ بہت کم شاعری ایسی ہوتی ہے جو بڑے درجے کی شاعری ہو، بڑے موضوعات کی شاعری ہو اور رجائیت کا پہلو ابھار رہی ہو۔ اقبال کا شمار عالمی شعراء میں سے چند ایک ایسے شاعروں میں ہوتا ہے جو بڑے موضوعات کی شاعری کے اندر رجائیت پیدا کرتے ہیں۔ اقبال کے زمانے میں جو ادب کے نظریات رائج تھے وہ ترقی کرتے کرتے، یعنی پہلے نظریہ یہ تھا کہ ادب جو ہے وہ تصویر حیات ہوتا ہے، پھر آگے بڑھے تو یہ کہا گیا کہ ادب جو ہے وہ تنقید حیات ہوتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھے تو کہا گیا ادب تعبیر حیات ہوتا ہے، پھر ذرا اور آگے بڑھے تو کہا گیا کہ ادب تو تعمیر حیات ہوتا ہے۔ مگر علامہ اقبال کا کلام پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال تو یہ سمجھتے تھے کہ ادب جو ہے وہ تخلیق حیات ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ زباں میری غزل کی نہ زباں سے آشنا میں، کوئی دل کشا صدا ہو اجمی ہو یا کہ تازی۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے جیسے برصغیر میں ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور ان کے ذہن میں نئی دنیا کے تصورات پیدا کیے اور امنگ پیدا کی، اور وہ اس وقت ہماری پوری جو شاعری تھی وہ غزل کی شاعری حزنیہ کیفیات ابھار رہی تھی، اور ہمارے ہاں وہ جو مرثیہ تھا وہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا تھا۔ تو ایسے زمانے میں علامہ اقبال نے ایک ایسی تخلیقی شاعری کی جو نئی دنیاؤں کے خواب دکھاتی ہے، جو انسان کے اندر عزم اور حوصلہ بیدار کرتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے پھر یہ بھی کیا کہ ایک آفاقی نقطہ نگاہ دیا۔ جب وہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، تو ان کے پاس ایک ایسا معیار تھا جس نے ایک توازن قائم کیا، چاہے وہ تضاد مشرق اور مغرب کا ہو، چاہے وہ تضاد سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت کا ہو، چاہے وہ تضاد فرد اور جماعت کا ہو۔ علامہ اقبال نے ایک متوازن نقطہ نظر پیش کیا، اور اس متوازن نقطہ نظر پیش کرنے کے پیچھے وہی اسلامی تعلیمات تھیں کہ مسلمان اور اسلام جو ہے امت وسط سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کسی انتہا پر نہیں جاتا، ایک توازن فکر جو ہے اور ایک توازن فکر و احساس جو ہے اسلام اس کا نمائندہ ہے۔ اور اقبال نے وہیں سے تحریک لی اور دنیا کے سامنے ایک ایسا نقطہ نگاہ پیش کیا جو متوازن ہے اور جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ توازن ڈھونڈنا چیزوں کے درمیان ایک مستقل فریضہ ہے، اور ایک مستقل ایک جمالیاتی احساس بھی ہے اور جمالیاتی میتھڈالوجی بھی ہے، اور اسی طریقے سے سماجی آئیڈیالوجی بھی ہے کہ آدمی انتہاؤں کے درمیان سے ایک توازن کا راستہ بنائے۔ بہت شکریہ۔